آؤ میں آپ کی خدمت میں اس شہزادے کا ذکر کرنے لگا ہوں جس کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں رب العزت نے میرے بیٹے حسن ابن علی کو سردار بنایا ہے. اس حسن ابن علی کی ذکر بات کرنے لگا ہوں جو وہ ہے جو علی المرتضی کا فرزند ہے, حضرت حسین کا بڑا بھائی ہے, حضرت فاطمہ کا لخت جگر ہے. آج بھی جنت البقیع میں حضرت فاطمہ کی قبر کے پہلو میں امام حسن کی قبر ہے. میں اس حسن کی بات کر رہا ہوں جس کے لیے حضرت عمرو ابن عاص کی روایت موجود ہے, جس کے لیے حضرت نفیع ابن حارث سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے. میں اس حسن کی بات کرنے لگا ہوں جس حضرت حسن کے لیے حضرت ابو ہریرہ کا فرمان موجود ہے, جس حسن نے حضرت امیر حق امیر معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت علی الخلافت کی ہے, بیعت علی الامارت کی ہے. میں اس حسن کی بات کر رہا ہوں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے خواہش ہوتی تھی, میری یہ چاہت ہوتی تھی میں اپنے نانا جان کی باتیں, اپنے نانا جان کے پرانے صحابہ, نانا جان کے پرانے بزرگ صحابہ سے پوچھوں میرا نانا یہ کیسے عمل کرتا تھا, میرے نانے کا فرمان, میرے نانے کے احکام, میرے نانا جی کی تعلیمات بتاؤ تاکہ میں اس پر عمل کروں. کھولیے جامع ترمذی, اس میں کھولیے شمائل المحمدیہ جسے شمائل ترمذی کہتے ہیں. امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ روایت لائے ہیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب ہیں. ربیب اس بچے کو کہتے ہیں جس کو ماں اپنے دوسرے خاوند کے گھر میں لائے لیکن وہ پیدا پہلے خاوند سے ہوا ہو. حضرت ابو حالہ یہ پہلے خاوند ہے. سیدہ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے اور ابو حالہ سے ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جسے حضرت ہند کہتے ہیں. یہ حضرت ہند حضرت فاطمہ کا بھائی بنتا ہے کیونکہ حضرت فاطمہ ان کی بڑی بہن رقیہ, ان کی بڑی بہن ام کلثوم, اس کی بڑی بہن زینب رسول اللہ کی چاروں بیٹیوں کی ماں, اور اس ہند بن ابی حالہ کی ماں یہ ایک ہے. حضرت فاطمہ سمیت حضور کی اولاد کا بھائی ہے تو ماں کا بھائی ماموں ہوتا ہے. حضرت حسن کہتے ہیں میرے ماموں حضرت ہند بن ابی حالہ حضور کے ربیب تھے. رسول اللہ کی شکل مبارک, حضور پاک کی پارٹس آف دا باڈی مبارک, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سراپے حسن کے حافظ تھے. انہیں پتا تھا حضور پاک کے حسن کی چاشنی کیا ہے, بلکہ بڑے بڑے مجمعوں میں جب حضرت ہند بن ابی حالہ کو بلایا جاتا وہ رسول اللہ کی تعریف ایسے سناتے جیسے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی چہرے مبارک کو سامنے رکھا ہوا ہے اور وہ دیکھ کر بتا رہے شکل مبارک کیسی, آنکھ مبارک کیسی, بھویں مبارک کیسی, ناک مبارک کیسا, کان مبارک کیسے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعضاء مبارکہ کا حسن بتاتے تھے. حضرت امام ترمذی لکھتے ہیں ان الحسن ابن علی فرماتے ہیں سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں سألت خالی, میں نے اپنے ماموں سے پوچھا کہ آپ کا ماموں کون, کہا ہند بن ابی حالہ, وہ ابو حالہ کا بیٹا حضرت ہند یہ میرے ماموں تھے. میں نے اپنے ماموں سے سوال کیا, کیوں سوال کی وجہ یہ تھی وکان وصافن ان حلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ رسول اللہ کی شکل کے حافظ تھے. حضور پاک کی اوصاف کو گھول کے پی لیا تھا, دماغ میں ازبر تھا. ایسے بتاتے تھے جیسے سامنے دیکھ کر کوئی خبر دینے والا خبر دیتا ہے. میں نے ان سے پوچھا مجھے بتاؤ انا اشتہی ان یصف لی منہا شیئا, میں چاہتا تھا, حضرت امام حسن کہتے ہیں میں چاہتا تھا وہ میرے لیے یہ اوصاف بتائیں. انا اتعلق بھی, میں رسول اللہ کی ان فرامین پہ حضور کی ان شکل میں اپنی شکل جیسا بنانا پسند کرنا چاہتا ہوں.
یہ حسن بن علی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں پیار کرتا ہے میں ان جیسی شکل بناؤں، ان کے احکامات اپناؤں، ان کے فرامین اپناؤں، ان کی تعلیمات اپناؤں۔ ایک آج کا نوجوان ہے جو کہتا ہے گناہ کر لوں تو کیا ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، غلطی کر لوں تو کیا ہے، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اوے خطا کر دوں تو کیا ہے، میرا اللہ بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ اوے میرے غافل بھائی، تجھے جنت کی سرٹیفکیٹ نہیں ملی، حسن کے گھر سے جنت پرورش پاتی ہے، حسن کے در سے جنت تقسیم ہوتی ہے۔ یہ وہ حسن ہے جس کے باپ کو حضور پاک کے چوتھے خلیفہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہ وہ حسن ہے جس کی ماں کو کائنات کے مومن عورتوں کی سرداری کے تاج کا شرفیت حاصل ہے۔ یہ وہ حسن ہے جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ لوگوں، نوجوان جنتیوں کے سرداروں کی شکل دیکھنی ہو، میرے حسین کو دیکھ لو، میرے حسن کو دیکھ لو۔ یہ حسن وہ ہے جس کے لیے حضور نے فرمایا ان بنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ کا لوگوں، ایک وقت آئے گا امت مسلمہ میں دو مسلمان گروہوں میں خون کی ندیاں بہ جائیں گی، جو صلح کروائے گا وہ امام حسن ہوگا۔ یہ وہ حسن ہے جس کو جنت کی خوشخبری کیا، جنت کی ٹھیکیداری کا تاج حاصل ہے۔ یہ وہ حسن ہے جسے جنت کی چوکی داری کیا، جنت کی مالکن کی گود میں پلا ہے، جنتی نوجوانوں کا سردار۔ اسے نہیں نظر آتا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اسے نہیں نظر آتا اللہ نے معاف کرنا ہے، ہمیں نظر آتا ہے۔ ان کو اپنی آخرت کی اتنی فکر تھی، ہمیں فکر نہیں۔ ہم امام حسن تو چھوڑیے، امام حسن کے تقوی کے سامنے اپنی پوری زندگی قربان کر دیں، لیکن ہمیں کچھ تو اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے کہ جنہیں جنتیں گھر سے ملی ہیں، جن کے در سے جنت وجود پا کر آپ کے اور میرے لیے بن رہی ہے، اللہ نصیب فرمائے انہیں اتنی زیادہ آخرت کی فکر ہے، تو ہمیں تو اس سے بڑھ کے ہونی چاہیے۔ کہ انا اتعلق بہ، میں چاہتا ہوں کہ میں وہ چیز اپنا لوں۔ اتعلق اردو زبان میں کہہ دوں، میں اس سے تعلق بنا لوں، اس سے اپنی ریلیشن شپ قائم کر لوں۔ حضور پاک علیہ السلام کی ایسی باتیں میں سنتا تو کہتے ہیں ایک دن مجھے میرے ماموں نے بتایا، فقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر۔ میرے بھانجے حسن، حضور پاک علیہ السلام کو تم نے بچپن میں دیکھا، میں نے رسول اللہ کے گھر میں تربیت پائی ہے۔ میرے پیغمبر وہ تھے فخفم مفخمن، جو مجلس میں بیٹھتے سب سے عزت اور تکریم کے باعث بنتے۔ یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر، ان کا چہرہ یوں چمکا کرتا تھا جیسے چاند کی دمک اور چمک ہوتی ہے، عام چاند بھی نہیں، لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند جیسی چمک ہوتی۔ اطول من المربوع واکثر من المشذب، کوئی بندہ زیادہ اونچا ہو تو اس سے کم ہے، کوئی زیادہ پست ہو تو اس سے اونچی قد رکھنے والے ہیں۔ عظیم الہامہ، پیغمبر علیہ السلام کے چہرے مبارک کو رب نے باروب بنایا تھا۔ رجل الشعری، حضور پاک کے سر مبارک پہ بال ایسے تھے، ان انفرقت عقیقتہ فرق والا فلا، حضور پاک کے سر مبارک پہ مانگ نکل آتی، حضور نکال لیتے، سیدھی مانگ نکالتے تھے، ٹیڑھی مانگ کا رواج نہیں تھا۔ یہ سنت نہیں ہے، سنت سیدھی مانگ ہے، نکلتی تو نکال دیتے ورنہ ویسے ہی چھوڑ دیتے۔ یجاوز شعرہ شہمت اذنی، جب پیغمبر علیہ السلام کے بال بڑے ہونا ہوتے تو کان کی لو سے نیچے جاتے،
इज़ा हुवा वफ़र्रहु, यहाँ नीचे जाते और फिर उसके बाद फरमाया अज़हरल लौन, पैगंबर करम बड़ा खूबसूरत था। हुज़ूर पाक के लिए फरमाया वासिअल जबीन, हुज़ूर पाक की पेशानी कुशादा थी। अज़ज्जल हवाजिब, पैगंबर के बारीक खमदार ये जो आबरू थे, ये आबरू एक दूसरे से मिले हुए नहीं थे, जुदा जुदा थे। बैनहुमा हिर्क, इन आबरुओं के दरमियान एक रग होती थी। युद्रिकुहुल गज़ब, जब पैगंबर किसी अल्लाह की नाफरमानी पर गुस्से में आते, रब्बुल इज्जत की नाफरमानी पर गुस्से में आते, वो रग भड़क उठती थी। बैनहुमा हिर्क युद्रिकुहुल गज़ब अक़नल अरनैन, पैगंबर अलैहिस्सलाम के नाक मुबारक थोड़े बुलंदी माइल थे। यअलमहु मन लम यतअम्मलहु अशम्मा, जो अचानक देखता गौर न करता तो यूं लगता नाक बड़ी लंबी है, लेकिन यूं नहीं थी। वो तो एक नूर की नूरानियत होती जो चमक रही थी। कस्सल लहया, पैगंबर की दाढ़ी बड़ी घनी थी। हुज़ूर पाक की दाढ़ी मुबारक बड़ी घनी और बेहतरीन थी। रसूलुल्लाह सहलल खद्दैन, पैगंबर के रुखसार मुबारक जो थे वो हमवार थे, ऊंचे उठे हुए नहीं थे। आगे फरमाया फसली अल्फम, पैगंबर का चेहरा, पैगंबर का मुंह हुज़ूर पाक का एतदाल के साथ फराक था। और फिर फरमाया दकीकुल मुफलिजल असनान, पैगंबर अलैहिस्सलाम के दांतों में थोड़ा थोड़ा सा फासला और एतदाल के हुस्न को पैदा कर देता। दकीकुल मसरूबा, हमने हुज़ूर पाक को इहराम के मौके पे देखा, हुज़ूर पाक के नाक मुबारक से सीने मुबारक तक बालों की एक छोटी सी लकीर थी। औकान्न उनक़हु जीदु दुम्यतिन फी सफ़ाइल फिज़्ज़ा, मेरे भांजे पैगंबर की गर्दन देखनी होती तो ऐसे समझ जैसे किसी खूबसूरत मूर्ति को ढाला जाता है और उसको एक शीशे के बोतल में डालने के लिए ऐसी खूबसूरत गोलाई, ऐसी खूबसूरत सफाई, ऐसी खूबसूरत रानाई पैगंबर की गर्दन में थे। फी सफ़ाइल फिज़्ज़ा, वो गोया चांदी के बर्तन में एक गर्दन नजर आ रही है। मुअतदिलल खल्क, पैगंबर का जिस्म बड़ा इत्तेदाल के साथ बनाया गया था। बातिनुम मुतमासिक, पैगंबर अलैहिस्सलाम के गोश्त जो थे वो जगह जो हाथ के साथ हुज़ूर पाक की जो जोड़ वाली थी वो पुर गोश्त नजर आती थी। बईदुम्मा बैनल मन की बैन, पैगंबर अलैहिस्सलाम के दोनों कंधों मुबारक के दरमियान में थोड़ा फासला था जिससे हुस्न बढ़ जाता था। जख्मुल करादीस, पैगंबर के जोड़ों में गोश्त भरा हुआ था। अनवरुल मुतजर्रद, अल्लाह की कसम फरमाया वो जगह जो कपड़े से बाहर रहती है, जैसे चेहरा, जैसे हाथ, जैसे पांव का जो लिबास से बाहर रहने वाली जगह होती थी, रसूलुल्लाह की अनवरुल मुतजर्रद, उस पर ऐसा नूर होता था हम हैरान हो जाते। ओए हाथ बाहर होते हैं, इन्हें कभी कभी धूप भी लगती है, इन्हें आग और धुएं से वास्ता भी पड़ता है। पांव मिट्टी में चलते हैं, इन्हें कांटे भी चुभते हैं, इन्हें पत्थर भी चुभते हैं, इन्हें तकलीफ भी होती है। फरमाया इसके बावजूद ये बाहर के जिस्म के हिस्से इतने प्यारे होते, जो लिबास के अंदर था उसके हुस्न की तो क्या बात ही थी। मौसूलुम मा बैनल लब्बती वस्सुर्रती यजरी बिशअरिन कल खत, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म के हिस्सों में सीने से लेकर नीचे तक बालों की एक लंबी लकीर नजर आती। आरिसदयनी वल बतनी मिम्मा सिवा जालिक, इस लकीर वाली बालों के इर्द गिर्द, इस लकीर वाली बालों के दाएं बाएं पैगंबर अलैहिस्सलाम के सीने पर, पैगंबर अलैहिस्सलाम के पेट मुबारक पर बाल नजर नहीं आते थे, कुदरती पैदा ही नहीं हुए थे। और आगे
فرمایا اشعر الذراعین والمنکبین واعالی الصدر، پیغمبر علیہ السلام کے بازوؤں پہ بال تھے، کندھوں کی اونچی جگہوں پہ تھوڑے بال تھے، سینے کی وہ حصے کی جگہ جو داڑھی مبارک کے ساتھ تھی، گردن کے ساتھ تھی، ادھر چند بال نظر آتے، باقی نہیں تھی۔ پھر فرمانے لگے، فرمایا طویل الزندین، پیغمبر علیہ السلام کے جوڑ کے حسن کی تو کیا چاشنی تھی، رحم الراحہ، پیغمبر کی ہتھیلی بڑی کشادہ تھی۔ یہ سخاوت کی طرف اشارہ ہے کہ سخیوں کھلا ہوا کرتا ہے۔ شسن القدمین والکفین، پیغمبر علیہ السلام کے پاؤں میں جو خمدار جگہ تھی وہ ایسے تھی، ینبو عنہم الماء، اگر اس پہ پانی ڈالا جاتا وہ پانی ڈھلک جایا کرتا تھا، اوپر ٹھہرتا نہیں تھا۔ خمسان الاخمسین، اس کا حسن ایسے تھا کہ خمدار جگہ میں پاؤں کے تلوے کو بنایا ایسے گیا تھا۔ اذا زال زال قلعہ، حضور پاؤں اٹھاتے پوری قوت سے اٹھاتے، کانما ینحط من سبب، وہ ایسے چلتے جیسے گہرائی میں، جیسے نیچائی میں حضور اتر رہے ہو۔ وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيعًا، کسی سے بات کرنی ہوتی پورے چہرے سمیت اپنے سینے کو پھیرتے، اسے پوری کمپنی دیتے، عزت دیتے، اس سے بات کرتے، خالی چہرہ نہیں پھیرتے تھے بلکہ سینہ ساتھ پھیرتے۔ التفت جمیعا، اس کی طرف پورے ہوتے، اس سے بات کرتے۔ ذریع المشیہ، پیغمبر کی چال تیز رفتار تھی، جب پیغمبر علیہ السلام چلتے تھے تو بڑی اچھی اور سبق رفتاری سے چلتے تھے۔ خافض الطرف، اکثر طور پہ حضور کی نظریں نیچی رہتی تھی، پیغمبر علیہ السلام نیچے دیکھتے تھے۔ جل نظرہ الملاحظہ، شرم اور حیا کی وجہ سے کہیں کسی کو دیکھنا ہوتا تو آنکھوں کے کونے سے دیکھتے، آنکھ بھر کے حضور کے دیکھنے کی عادت نہیں ہوتی تھی۔ پیغمبر علیہ السلام یوں دیکھتے، نظرہ الی الارض اکثر من نظرہ الی السماء، پیغمبر علیہ السلام کی آنکھ مبارک کی نظر زمین پر زیادہ ہوتی، آسمان پہ کم ہوتی، کبھی وحی اترنی ہوتی تو اوپر بے قراری سے دیکھتے، ورنہ اوپر دیکھنے کی عادت نہیں تھی۔ پھر فرمایا یسوق اصحابہ، جنگ میں، جہاد میں، سفر میں صحابہ کو آگے چلا دیتے، کبھی یوں نہ کہتے میرے آگے کیوں چل رہے ہو۔ یہ تکبر، یہ غرور، یہ تکلیف دہ معاملہ حضور میں نہیں تھا۔ وَيَبْدَأُ مَنْ لَقِيَ بِالسَّلَامِ، جو حضور پاک سے ملتا حضور خود سلام میں پہل فرماتا۔